اللہ الرحمن الرحیم عامر بن جندب حضرمی کوفے کے باشندے تھے۔ جب جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں داخل ہوئے تو وہ ان کے انصار میں شریک ہو گئے تھے، اور جناب مسلم کی شہادت کے بعد خفیہ طور پر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور روز عاشور شہید ہوئے۔ قعنب بن عمرو النمیری بصرے کے باشندے تھے۔ حجاج بن زید سعدی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور روز عاشور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یزید ابن سبیت العبدی وہ بصرے کے باشندے تھے، حضرت علی علیہ السلام کے مصاحبین میں سے تھے۔ جب ابطح کی منزل پر امام علیہ السلام وارد ہوئے اور یہ لوگ اس مقام پر پہنچ کر امام علیہ السلام کے خیمے کی طرف شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے گئے تو امام علیہ السلام ان کے آنے کی خبر سن کر ان سے ملنے کے لیے دوسرے راستے سے ان کی جائے قیام پر تشریف لا چکے تھے اور ان کے خیمے میں کافی دیر تک قیام فرمایا۔ انہوں نے عزم نصرت کا اظہار کیا۔ امام علیہ السلام نے دعائے خیر دی۔ روز عاشورہ وہ اپنے فرزندوں کے بعد جنگ کر کے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یزید ابن مغفل جوفی اصحاب حضرت علی علیہ السلام میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ ان کے باپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے۔ روز عاشور زبردست جنگ کی اور شہادت پائی۔ رافع ابن عبداللہ مولا مسلم ازدی مسلم ابن کثیر عارج کے غلام تھے، اپنے مالک کے ساتھ کربلا پہنچے اور روز عاشورہ جنگ کر کے شہید ہوئے۔ بشیر ابن عامر بن احدوس الحضرمی الکندی حضرموت کے باشندے تھے، لیکن کوفے کے محلے بنی کندہ میں قیام تھا، اس لیے کندی کہلانے لگے۔ جب کربلا میں صلح کی گفتگو ہو رہی تھی، اسی دوران آ کر انصار امام حسین علیہ السلام میں شامل ہوئے۔ چنانچہ وہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تقریباً آخری شہیدوں میں سے ہیں۔ سوید ابن عمرو ابن ابی المطاع الخثعمی ضعیف العمر، عابد و زاہد اور بڑے نماز گزار تھے۔ متعدد جنگوں میں شریک ہو کر کارہائے نمایاں انجام دے چکے تھے۔ روز عاشور شریک جنگ تھے اور اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سب سے آخر میں وہی ایک باقی رہ گئے تھے۔ چنانچہ بشیر ابن عمرو حضرمی کی شہادت کے بعد انہوں نے میدان میں نکل کر جنگ کی اور بالآخر وہ اس درجے زخمی ہو کر گرے، اور عام طور پر یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ ان کی روح جسم سے مفارقت کر گئی، مگر حقیقتاً ان میں جان باقی تھی۔ چنانچہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تب انہیں ہوش آیا اور ان کے کان میں آواز آئی، امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے، تو وہ بےتاب ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی تلوار لوگ لے جا چکے تھے، ایک چھرا موجود تھا، اس سے انہوں نے دشمنوں پر حملہ کیا۔ آخر دشمن ٹوٹ پڑے اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔